میں ڈاکٹر شہاب امام ہوں اور پی ٹی آئی کا یہاں لائر تھا میں، اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ بہت ڈیفینیٹ ہے اور بہت کلیئر ہے کہ کراچی میں بلدیاتی، کراچی حیدرآباد میں جو فیز 2 کے الیکشنز ہیں وہ ہونے چاہیے اور فور ہونے چاہیے۔ گورنمنٹ آف سندھ اس سے بھاگ رہی ہے، ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ وہ بھاگے، اس لیے کہ وہ جو قانون کا سہارا لے رہے ہیں وہ اس قانون کا سہارا غلط طریقے سے لے رہے ہیں کہ ایک پرووائزو ہے سب سیکشن 2 آف سیکشن 34 کا، ان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ 90 دن بڑھا دیں، اور یہی بات ہم نے الیکشن کمیشن میں کہی ہے۔ حافظ نعیم صاحب جو ہے وہ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے تھے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ ایک ڈیفینیٹ ڈیٹ لی جائے۔ ہاں، جو اختیارات کی منتقلی ہے، سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے، جو سی پی 24 آف 2017 جو رپورٹ ہوا ہے 2022 ایس سی 439 میں، اس کی امپلیمنٹیشن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہو، ڈیولوشن آف پاور ہو۔ جو بلدیاتی ادارے گورنمنٹ آف سندھ نے اپنے پاس لے لیے ہیں رانگ لیجسلیشن کر کے 140A کی کنٹروینشن کے ساتھ، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کو واپس کیا جائے اور جو ایک ڈیفینیٹ ٹائم الیکشن کمیشن دے، اس کے اندر یہ سارے امینڈمنٹس اور لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک سلیکٹ کمیٹی بنائی ہے جو پچھلے 10 مہینے سے وہ اس کی میٹنگز ہو رہی ہیں، مگر اس کا کچھ نہیں نکل رہا۔ پھر انہوں نے گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے اور ہمارے پاس پولیس کانسٹیبل نہیں ہے۔ آزادی، حقیقی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے تو 6000 پولیس والے انہوں نے اسلام آباد بھیج دیے ہیں، مگر کراچی میں جو کہ 40,000 پولیس کانسٹیبل کی ان کے پاس نفری ہے، اور جو انہوں نے ڈیٹا دیا آئی جی صاحب نے کہ 1000 جو ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں اور 3000 کم سینسیٹیو ہیں، ٹوٹل 4900 پولنگ سٹیشنز ہیں بلدیاتی، تو وہ ٹوٹل فگر بنتی ہے 20,000 پولیس کانسٹیبلز کی۔ 40,000 ان کے پاس ہیں، اگر 40,000 سے انہوں نے 10,000 یا 15,000 اندرون سندھ جہاں سیلاب آیا ہوا ہے وہاں پہ بھیجے ہیں تو ایون دین وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور کل وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کرنے کو تیار ہیں، مگر یہ جو ہے کہ ہم الیکشن کمیشن میں آ کے کہیں گے، الیکشن کمیشن میں آ کے، اور 90 ڈیز کا جب بھی یہ لیٹر لکھتے ہیں، 15 دن پہلے لکھا تو 90 ڈیز، آج لکھا تو 90 ڈیز، تو وہ 90 ڈیز ان کا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ الیکشن ہو، ڈیفینیٹ ڈیٹ دے، الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کو استعمال کرے اور اس ٹائم فریم میں جو لیجسلیٹو چینجز لانی ہے ان دا لائٹ آف سپریم کورٹ آرڈر وہ فوراً اور فی الفور کیے جائیں، اور جو نئی ڈیٹ دی جائے اس کے ساتھ جو ہے وہ نیا شیڈیول اناؤنس ہو، یا کہ نامینیشنز فریش لی جائیں، چونکہ پرانے جو ممبرز ہیں یا پرانے نامینیشنز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں۔ جو بیلٹ باکسز چھپے ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے وہ اس کا ہمیں بالکل نہیں پتہ۔ بہت سے جو ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں یا تو انتقال کر گئے ہیں یا پارٹی سوئچ اوور کر گئے ہیں، یا ان کی ایسی مالی حالات نہیں ہیں، یا وہ کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں۔ تو نیا جو شیڈیول آئے اس میں فریش نامینیشنز ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کا یہ بہت اصولی موقف ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سلیکٹڈ ہم ڈسٹرکٹس میں کرا لیں، تو سلیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن میئر کا وہ تمام جو یونین کمیٹیز ہیں، جو 24 ٹاؤن میونسپل کارپوریشن انہوں نے بنائی ہیں، جو ٹوٹل 246 یو سیز کے چیئرمین الیکٹ کریں گے، تو اگر آپ کچھ ڈسٹرکٹس کو الگ کر لیں گے تو یہ تو بہت آسانی سے جو ہے مینج کرنے والی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی کا بہت کلیئر کٹ موقف ہے کہ بالکل الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن اپنا اختیار یوز کرے، 220 میں ڈائریکشن دے، 219 میں جو ہے فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ اینڈ پیسفل الیکشن کرائیں۔ بہت شکریہ۔